اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بے بس و مجبور، مظلوم اور فوج ISI اور اسٹیبلشمنٹ کی دیگر ایجنسیوں کے ہاتھوں ظلم و بربریت کا شکار اسیر ساتھیوں، لاپتہ ساتھیوں کے خاندان، اسیر جیلوں میں، اسیر جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں اسیر، جنہیں پاکستان، جنہیں فوجستان کے فوجی، بزدل فوجی اسٹیبلشمنٹ کے سرداروں نے میرے ساتھیوں کو گرفتار کروایا، ان کے اہل خانہ۔ عزیز تحریک کے ساتھیوں، میری پیاری پیاری ماں، محترم ماں اور پیاری پیاری بہنوں، یوتھ 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 نوجوانوں، گرلز اینڈ بوائز، لڑکے لڑکیوں، طلباء و طالبات، اٹ مینس گرلز اینڈ بوائز اسٹوڈینٹس، اوورسیز کے ساتھیوں، جو میرا پیغام سن رہا ہے، ان سب کو السلام علیکم۔ اس وقت لندن وقت کے مطابق 4:10 ہو رہے ہیں اور تاریخ 23 اگست یعنی غداروں کے دن کی تاریخ، مہاجر قوم کے غداروں کے دن کی تاریخ شروع ہو چکی ہے لندن میں۔ 23 اگست بروز بدھ کے صبح کے 4 بج رہے ہیں، 4:10 ہو رہے ہیں لندن وقت کے مطابق۔ جو سن رہا ہے ان سب کو میرے پیاروں، میرے جانثاروں، میں آپ کو اپنا سلام، خراج تحسین، ڈھیروں دعائیں پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے جانثار، سچی محبت کرنے والے اور صرف محبت کرنے والے ہی نہیں، میری فکر کرنے والے، ہر وقت میری فکر میں غرق، انوالو رہنے والے خواتین و حضرات اور لڑکے لڑکیوں، نوجوانوں، یوتھ، میں آپ کے علم میں بات لانے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا، یہ بتانا چاہوں گا کہ 2 بجے صبح لندن وقت کے مطابق 23 اگست 2017 کو تمہارے بانیوں، قائد، جس کو تم روحانی باپ کہتے ہو، ایک متوقع نہیں بلکہ میرے
ساتھیوں کی جو بھی ہیں 2 4 1 ان کی چابک استی کی وجہ سے اور فوراً بر وقت پولیس کو اطلاع دینے کی وجہ سے تمہارے قائد، تمہارے روحانی باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو منصوبہ بنا کر دہشت گرد آئے تھے وہ ناکام ہوئے، اور تمہارا قائد زندہ ہے اور بات کر رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو، 2 رکعت نماز نفل ادا کرو کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، اور وہی بچاتا رہا ہے۔ اب میں واقعے کی طرف آتا ہوں، کیونکہ میں نے کل بہت اہم 1.5 گھنٹے کا 22 تاریخ کو یوم نجات کے دن ساتھیوں قوم کے لیے پیغام ریکارڈ کروایا تھا، لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور میں بتا رہا ہوں کہ وہ میرا خطاب جب لوڈ کہتے ہیں اس کو یا کیا کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، تب وہ میری ویب سائٹ پہ آیا، یعنی میری ویب سائٹ سے مراد کون کی ویب سائٹ؟ www.mqm.org اس پر آ گیا۔ پھر میں نے بھی جو میرے کانٹیکٹس ہیں ان کو سینڈ کیا، اور جتنے ساتھی ہیں انہوں نے اپنے کانٹیکٹس کو وہ میرا خطاب بھیج دیا۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر کارکن کا تو میرے پاس نمبر نہیں ہے نا، لیکن جو ذمہ داروں کی اکثریت، چاہے وہ لندن میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں ہو، چاہے وہ کتنے ہی میرے قریب ہو، ان کی اکثریت نے وہ میرا پیغام ابھی تک، میں نے پورا موبائل ابھی چیک کروایا ہے، کیونکہ میں یہ اس بارے میں زیادہ کیا میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں، تو میجارٹی نے اسے کھولا تک نہیں ہے میرے خطاب کو، جنہیں صرف میں نے سینڈ کیا، اور میں کنہیں کروں گا؟ جنہیں اپنا سمجھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس میں بہت سے ساتھیوں، بہت سے ذمہ داروں کو جو پاکستان میں ہے اور دنیا بھر میں ہے، وقت کی بھی ایک کا معاملہ ہے کہ اگر جیسے اس وقت 4:16 ہو رہے ہیں تو پاکستان میں 8:16 ہو رہے ہیں صبح کے 23 اگست بروز بدھ کی صبح۔ انہوں نے میسج نہیں سنا، مجھے اس کا نہ صرف افسوس ہوا بلکہ اندازہ ہو گیا کہ میرے کتنے ذمہ دار اور جو میرے کانٹیکٹ میں ہیں وہ میرا پیغام، خطاب یا میسج سنتے ہیں۔ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے ذمہ داروں نے، کارکن کی بات میں کر ہی نہیں رہا، گمنام کارکنوں کی بات کر ہی نہیں رہا، وہی میرے اصل سپاہی ہیں، وہی میرے اصل مجاہد ہیں۔
لیکن میجورٹی آف جو آفس بیئررس ہیں آج بھی ان میں اکثریت نے کل کا یعنی 22 اگست کو جو میں نے خطاب کیا ہے وہ کھول کے دیکھا تک نہیں ہے. خیر مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن معلوم آج کے اس متوقع حادثے، یعنی حادثہ ہوا نہیں لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا، یہ آپ کے علم میں لے کر آنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں. 2 بجے رات 2 AM in the morning of 23rd August 2017, and the day was started from Monday to Wednesday. Tuesday to Wednesday. منگل سے بدھ میں تبدیل ہو چکا تھا. ایک کار میں 2 آدمی آتے ہیں سفید کلر کی کار میں. ایک بلیک ہوتی، اس میں بیٹھے ہوئے لوگ 2 ہوتے ہیں، ایک بلیک کلر کا ہے اور ایک ایشین تھا، ایشیائی، یعنی وہ یقیناً پاکستانی کا ہوگا اور کہاں کا ہوگا، کسی جہادی آؤٹ فٹس کا ہوگا. وہ اپنے ارادے سے آئے، لیکن کیونکہ میں جاگ رہا تھا، گارڈ تھا، وہ کسی سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا 2 بجے رات کو یہ کون آیا ہے، کس سے بات کر رہا ہے؟ تو پھر پوری بات علم میں آئی کہ یہ واقعہ ہوا ہے. پھر پولیس آئی، برابر والے گھر کے اندر وہ داخل ہو گئے تھے، اور وہاں سے کیونکہ میں نے جو ممکنہ اقدامات ہوتے ہیں حفاظتی وہ کر رکھے ہیں، جس کا چرچا یہ بزدل فوجستان کی ISI، فوجستان کے فوجی جنرل بزدل، یہ جو سازشیں کرتے رہے ہیں گزشتہ کئی دنوں سے نہیں بلکہ 22 اگست 2016 کے بعد سے آج تک، اگست 2016 سے لے کر 22 اگست 2017 یعنی یوم نجات کے دن تک میں مستقل خطابات کر رہا ہوں. لیکچرز میرے اب تک صرف 1 سال میں 7 ہوئے ہیں، جو ہنگامی صورتحال کے سبب 8ویں لیکچر تک نہیں پہنچ سکے، لیکن میں خطابات کرتا رہا. ایک دن میں 4 خطاب، نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھا، نہ بھوک دیکھی، نہ ناشتے کا وقت دیکھا، نہ دوپہر کے کھانے کا وقت دیکھا، نہ رات کے کھانے کا وقت، کیونکہ میرے کاندھوں پہ پوری قوم کا بوجھ ہے. اور میں نے کل اپنے ریکارڈڈ خطاب میں یوم نجات کے دن کہا تھا
کہ اگر میں مر جاؤں، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی بزرگ ہستی، کوئی زندہ نہیں رہا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرما دیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور میں اللہ کے فضل و کرم سے موت سے ڈرتا نہ کل تھا نہ آج ہوں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں نہیں ڈروں گا. وہ دہشت گرد میرے برابر والے جو میرے جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے برابر والے گھر میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہاں سے وہ داخل ہونا چاہتے تھے کسی طریقے سے میرے، یعنی گھر ہوتا ہے تو گھر کے باہر راستہ بھی تو ہوتا ہے نا، جس کو صحن کہتے ہیں ہمارے ہاں، وہاں آنا چاہتے تھے. اور پھر جو کارروائی انہیں کرنی تھی وہ کرتے، لیکن اللہ کا کرم ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے مولا کا، اور اللہ کا شکر ہے مولا علی علیہ السلام مشکل کشا، بزرگان دین اولیاء اکرام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی دعاؤں کے نتیجے میں، بزرگان دین کے نتیجے میں، اپنے سچے ساتھیوں کے نتیجے میں جو منصوبہ بنا کر ISI نے فوجستان کی ISI نے اور پاکستانی، مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے تاکہ آپ لوگ سمجھ لیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اداروں نے آج مجھے مارنے کے لیے، مجھے قتل کرنے کے لیے جو لوگ بھیجے وہ اپنے حملے میں ناکام رہے. اللہ نے مجھے بچایا. آپ لوگ اسی طرح دعائیں اللہ کے حضور کرتے رہے، مگر دعا سے، خدا کہتا ہے کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتا، دعا کے ساتھ دوا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم ما بانفسهم ما بانفسهم. خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت کو خود بدلنا نہ چاہے. تم کہو کہ اللہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دے، مجھے اپنے ہاتھ سے پانی پلا دے، نہیں. اس نے کہا میں تمہیں رزق فراہم کروں گا، لیکن تمہیں خود پانی کے حصول، رزق کے حصول، روٹی کے حصول، محنت، مشقت، مزدوری کرنی ہوگی. خیر میں لمبی بحث میں جانا نہیں چاہتا. تو میرے بھائیوں، ساتھیوں، میں نے اپنے افسوس کا اظہار بھی کر دیا. میں تمہارے علم میں لے کر آ گیا جو دنیا بھر میں، پاکستان سمیت، کہ جو میرے واٹس اپ پہ نمبر ہیں ان میں نے بھیجا، صرف 30% لوگوں نے وہ کل کا 22 اگست یوم نجات کا خطاب سنا. باقی 70% جن کو میں اس تحریک کا
یہ سمجھتا رہا ہوں اور آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ تحریک کے وفادار ہیں، لیکن ہر کسی کے ساتھ مجبوریاں ہوتی ہیں. کسی کا ایج فیکٹر ہوتا ہے، کسی کے گھر کی کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نہ سن سکے میرا خطاب. معزز خواتین و حضرات، میں آپ کے توسط سے میرے پیارے پیارے بہادر ساتھیوں، میں آج RSI جو نوٹوریس آرگنائزیشن آف دا ورلڈ ہے، انٹر سروسز انٹیلیجنس آف فوجستان، دا کنٹری نیم از فوجستان عملاً، بٹ ان ادر ورڈ جیسے نک نیم ہوتے ہیں پاکستان. انہوں نے مجھے مارنے کے لیے آج صبح 2 بجے 2 دہشت گردوں کو بھیجا، ایک بلیک، ایک ایشیائی. غلطی یہ ہو گئی کہ وہ خود داخل نہیں ہو سکتے تھے میرے گھر میں، اور آپ کے تعاون، کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آج کل بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہوں. میں نہیں، پوری پارٹی، میری تو کبھی دولت رہی نہیں، نہ میں نے کبھی پیسہ رکھا. آج بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں اب بھی آج کے دن تک خدا کی قسم پارٹی سے کہتا ہوں مجھے اتنے پیسے بھجوا دو یار، مجھے ضرورت ہے یار. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ بچانے والا ہے. پہلے اس نے بچایا متعدد حملوں سے، لیکن میں RSI اس نوٹوریس، اس کی اردو پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، کیا کہیں گے اردو میں اس کو، نوٹوریس، انتہائی نوٹوریس، مطلب نوٹوریس، مجھے نہیں معلوم اس کی اس وقت، یعنی جو شاطر بھی ہو، سفاق بھی ہو، درندہ صفت بھی ہو. اس RSI نے، فوجستان کے فوجیوں نے، جہادی آؤٹ فٹس نے، یہ غداران مہاجر قوم جو ہیں، PIB ٹولہ، خیابان سیر ٹولہ اور حقیقی ٹولہ، ان کے تعاون سے یہ سب ارینجمنٹ کیا ٹو کل، ٹو ایسیسینیٹ می. آپ کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا، لیکن میں اس بزدل RSI اور بزدل شکست خوردہ فوج کے جرنیلوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں جب تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اور تم نے میرے ساتھیوں کے رشتہ داروں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے. تم نے میرے معصوم رشتہ داروں کو گرفتار آج بھی کیا ہوا ہے. میرے بھائی کو شہید کر چکے ہو، میرے بھتیجے کو شہید کر چکے ہو، میرے بہنوئی کو تم مار چکے ہو، میرے جو قتل بھائی کیے گئے، شہید کیے گئے، ان سے بڑے بھائی ناظم حسین کو تم 75 سال کی عمر میں روپوشی اختیار کرنے میں مجبور کرنے والے فوجستان کی فوج کے ان کتوں کی وجہ سے، کیونکہ ایک
بڑا بھائی 71 سالہ شہید ہو چکا تھا، ان سے بڑے تھے ناظم حسین، ان کو بھی بھاگنا پڑا. یعنی میں نے کہا گھر چھوڑ دے، چلے جائیں کہیں اور رہیں. کوئی گھر ملا نہیں تو وہ 2 کمروں کے فلیٹ میں انہیں یعنی جگہ کہیں مل گئی جہاں پانی نہیں تھا. وہ نیچے سے بیماری کی حالت میں پانی بھر بھر کے اوپر اپنے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے لے کے جاتے تھے کہ ان پہ بھرپور اٹیک ہوا. وہ پھر اسپتال میں داخل ہوئے لیکن جاں بر نہ ہو سکے. ایک میرے بھائی کو جو گندھارا انڈسٹریز، جس کو نیشنل موٹرز کہتے ہیں، ان کا نام افضال حسین ہے. ایک خاتون پاکستان کی خانم گوہر اعجاز، جب میں گرفتار تھا 1986 میں، اور 17 روز تک پوری رابطہ کمیٹی اس وقت سینٹرل کمیٹی تھی، مرکزی کمیٹی، ان میں سے کسی مائی کے لال میں ہمت جرأت نہیں ہوئی کہ وہ بشمول فاروق ستار کہ وہ پٹیشن داخل کر دیتے کہ 17 دن سے کسی تھانے میں نہیں ہے الطاف حسین، کسی اسپتال میں نہیں ہے الطاف حسین، کسی مردہ خانے میں نہیں ہے الطاف حسین. وہ کہاں ہے؟ عدالت حکومت سے اور ایجنسیوں سے پوچھے کہ وہ کہاں ہے. کسی نے ہمت نہیں کی تو میرے چھوٹے بھائی اسرار حسین اور میری مجھ سے بڑی بہن، پیاری بہن، اللہ اس کو سلامت رکھے، صالحہ باجی نے ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی. کوئی نہیں آیا میری مرکزی کمیٹی کا، نہ مجھے آج رابطہ کمیٹی سے، ان کے اراکین سے، بشمول کنوینر، بخدا اللہ جانتا ہے بہتر، مجھے اپنے لیے کوئی یہ نہیں کہ یہ محبت نہیں کرتے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، خدا نہ خواستہ نہ کوئی شکایت نہیں کر رہا، لیکن ان سے مجھے تجربات نے مجھے سکھا دیا ہے کوئی امید نہیں ہے. مجھے اگر امید ہے تو اپنے گمنام پیارے پیارے ساتھیوں سے امید ہے، جو ماں و بہنوں سے امید ہے، جو میری غیر موجودگی میں دعائیں کرتے رہتے ہیں اور چھپ چھپ کے ان حالات میں بھی وہ چوکنگ بھی کرتے ہیں. چوکنگ میں تاریخ بھی ڈالتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پرانی چوکنگ ہے. ایسے بہادر ساتھیوں کو خراج تحسین. تو میرے ساتھیوں میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے مجھے بتایا، میں بس ذرا مجھے بات کر لینے دو اس فوجستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ اور ان یہ جو غدار ہیں، غداروں، خواہ وہ PIB کے ہوں یا کیا خیابان شہر کے ہوں یا حقیقی نام نہاد حقیقی کے ہوں، یاد رکھو تمہارے چہرے، تمہاری شکلیں اور تمہارے نام، کیونکہ تم نے جو نام کمایا وہ اللہ نے دیا میرے توسط سے. میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں ویڈیو ابھی بھیجوں گا، ساتھ ہی اس کو بنا کے بھیجیں گے، تو تم دیکھ لینا جنہوں نے میرے ساتھ 25-30 سال رہ کر نام کمایا، مال کمایا،
جھوٹی محبت کے دعوے کیے، مگر کل بھی وہ غدار تھے، ان کا خون کل بھی خراب تھا، لیکن وہ قسمیں وعدے قرآن اٹھا کر وفاداری کا عہد بار بار کرتے رہے۔ لیکن خون اگر خراب ہو تو وہ موت کے بعد بھی خراب ہی رہتا ہے۔ کوئی مر جاتا ہے تو اس کا فورینزک ٹیسٹ کرنے کے لیے جو طریقے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں، کیے جاتے ہیں دنیا میں، اور خاص طور پر اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ حلال والے اپنے ایک بار ماں سے پیدا ہونے والے ہیں، یا نہ ان کے باپ کا پتا ہے نہ ان کی ماں کا پتا ہے، کون کی ماں اور بہن کے پاس، ان کی ماں اور باپ کے پاس، اور ان کے باپ کس کے پاس جا کے کس کو پیدا کر کے آئے ہیں، یہ غدار ان کی اولادیں ہیں۔ اور فوجستان کے شکست خوردہ فوجیوں کے آئی ایس آئی کے ایجنٹ بن چکے ہیں۔ کر لو تم مخبری، گرفتار کروا دیا، اور بہت سے ایسے ہیں جو جہاں میں آج بھی رہتا ہوں اس گھر میں آ چکے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بڑے بڑے عہدوں پہ تھے اور ممبر رابطہ کمیٹی بھی تھے پاکستان والے۔ وہ خراب خون رکھنے والے جن کے نہ باپ اصل باپ کا پتا ہے نہ اصل ماں کا پتا ہے۔ غدار وہی ہوتا ہے سچا خون، اچھا خون، خاندانی خون رکھنے والا، خواہ فقیر ہو وہ مر جائے گا فقیری میں، بھیک مانگ لے گا مگر غداری نہیں کرے گا، غداری نہیں کرے گا، غداری نہیں کرے گا۔ تو میرے ساتھیوں، میں آپ کے علم میں صرف یہ لے کر آنا چاہتا ہوں کہ آئی ایس آئی فوج، جہادی، پاکستان میں رہنے والی جہادی انجمنیں، اور پاکستان میں یہ قوم، مہاجر قوم کے شہیدوں کا لہو چاٹنے والے، ان کی قربانیوں کو بھول جانے والے غداران مہاجر قوم، یہ سب مل کے اب مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ کل بھی چاہتے تھے، پرسوں بھی چاہتے تھے، لیکن اب ان کی، کیوں کہ میں ان کے راز کھول رہا ہوں، اور جب تک زندہ ہوں کھولتا رہوں گا۔ تو یہ چاہتے ہیں جلد سے جلد الطاف حسین کی، تمہارے روحانی باپ کی، بانیوں قائد کی آواز کو خاموش کر دیں، اور میں نام دے جانا چاہتا، تم نے کل دیکھا ہوگا جنہوں نے اے پی سی کانفرنس بلائی تھی، جب وہ ناکام ہو گئی اور لوگ نہیں گئے، وہ ناکام ہو گئی، لوگ نہیں گئے، تو پھر غصے میں آ کے پریس کانفرنس کی۔ میں نام اس منوس کا اپنے منہ سے لینا نہیں چاہتا، اور اس نے شہیدوں کی شہادت، ان کی قربانیوں کا ہم یوم، یعنی جو قربانیاں دی ہیں، ہم یوم نجات چاہتے ہیں، فریڈم چاہتے ہیں پاکستان سے، لیکن انہوں نے ناکامی کے باوجود بھی ان کتے کے بچوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، غداروں نے۔ میرے ساتھیوں، میں بتانا چاہتا ہوں، ایس آئی فوجی اسٹیبلشمنٹ، میرے دشمن فوجستان کے کسی بھی قومیت سے ان کا تعلق ہو، میں اس سے نہ کل ڈرتا تھا نہ آج ڈرتا ہوں، نہ کبھی ڈروں گا۔ میں صرف ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں تو صرف اللہ تبارک
ایمان کامل ہے. ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ہے کہ فصلی لربک وانحر، جو قربانیاں دینے والے ہیں. اور پھر دوسری آیت ہے کہ بالعصر ان الانسان لفی خسر ان الانسان. دیکھیے والعصر ان الانسان لفی خسر، سوری والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین، پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ لوگ نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے یقین محکم کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، اور عمل صالح کیے اور اپنے نظریے پہ اور حق کی جد و جہد کرتے رہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس جد و جہد میں ان پہ مظالم ہوئے، ہوتے رہے، لیکن ان کے لیے خدا کہتا ہے وہ لوگ خسارے میں نہیں. وتواصوا بالحق، جو اپنے نظریہ حق کی تبلیغ کرتے رہے اور مظالم کے باوجود صبر کرتے رہے. خدا نے اپنی کتاب، جسے کتاب الہی اور آخری کتاب کہتے ہیں قرآن مجید، اس میں کھول کھول کے ہر چیز بتا دی ہے. ساتھیوں، ماں بہنوں، بزرگوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا تمہارے قائد کو ایک بڑے ISI پنجابستان کی فوج نے، جو غداران مہاجر قوم کے ساتھ مل کے فوری طور پر مجھے مارنے کی آج کے لیے جو لوگ بھیجے، وہ اللہ نے آپ کی دعاؤں سے اور میرے جانثار وفادار ساتھیوں کی بدولت وہ سازش اللہ نے ناکام کر دی. بس آپ کے علم میں یہ لانا چاہتا تھا، لیکن میں آپ کے ذریعے ISI اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور غداروں کو، تمہارے چہرے ایک ایک کے میرے وفادار ساتھیوں کے پاس ہے، اور میرے وفادار ساتھی مشکل میں ہیں، مشکلات میں ہیں، مجبوریوں میں، لیکن ان کی روحیں، ان کے سچے جذبات کا ہیولا غداروں کے سر پہ منڈلا رہا ہے. نہ انہیں میرے وفادار ساتھی معاف کریں گے، نہ اللہ معاف کرے گا. اور اس فوج، ظالم فوج نے جو مہاجر 22,000 سے زیادہ مہاجروں کو قتل کیا، لاپتہ کیا، اسیر کیا، لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ سب سمجھتے ہیں. اس ظالم و سفاک، آئین و قانون سے ماورا سفاک فوجستان کی شکست خوردہ فوجی جرنیلوں، ISI کے جرنیلوں، رینجرز FC کے جرنیلوں، میں گالی نہیں دے سکتا، لیکن بزدل جرنیلوں تو کہہ سکتا ہوں نا. بزدل جرنیلوں، میں اب نام بھی نہیں لینا چاہتا ان کتے کے بچوں کا. تم کر لو سازشیں، اور میری دعا ہی اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے طبعی موت کے بجائے جب بھی موت دیے، اگر جلدی دینا چاہتا ہے، آج کل میں دینا چاہتا ہے تو شہادت کی موت دے، یا مستقبل میں چاہتا ہے تو بھی شہادت کی موت دے. کیوں کہ میں آزادی کی جد و جہد کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا. اس مظلوم اور مہاجر بے کس قوم کو آزاد جب تک میں زندہ ہوں کرانے کی جد و جہد جاری رکھوں گا، جاری رکھوں گا، جاری رکھوں گا، جاری رکھوں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے، میرے گمنام وفادار ساتھیوں کی مدد فرمائے،
اور جو ذمہ داران رات دن، ابھی میں نے سوتے میں لوگوں کو رابطہ کمیٹی کے جگایا ہے، ایسے وفادار ثابت قدم محبت کرنے والے ساتھی ابھی زندہ ہیں جو آ گئے، اور آپ کو پیغام ابھی تھوڑی دیر بعد مل جائے گا۔ میرا یہ خطاب جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تو آج حملے کی سازش ناکام اللہ نے بنا دی میرے وفادار ذمہ داران اور گمنام ساتھیوں کی وجہ سے، ان کی دعاؤں، ان کی چابک دستی کی وجہ سے۔ لیکن ISI والوں میں نہ جھکا تھا، آرمی والوں میں نہ جھکا تھا، اور ISI آرمی کی شان میں قصیدہ پڑھنے والے قلم کار، اینکر پرسنز، جرنلسٹ، ان کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں، یاد رکھو اللہ کے اندھیرے اندھے نہیں، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں کہتا تھا نا وہ حرکت میں آئے گی تو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ اپنی عیاشیوں میں مبتلا تھے۔ کراچی میں سارے جرائم اس وقت سے ہو رہے ہیں، اور سندھ کے شہروں میں جب سے فوج کی ذیلی ادارہ سندھ میں رینجرز آئی ہے، جب سے پانی کی کمی، بجلی کی کمی، لوٹ مار، اسٹریٹ کرائمز، قتل و غارت گری، خدا کی قسم یہ فوج، اس کی پیراملٹری فورس اور اس کے زرخرید IG DIG عیار و مکار جو ہیں، اور پولیس والے اور رینجرز کے اہلکار، فوج کے اہلکار، ISI کے جرنیل، ان کے اہلکار شامل ہیں۔ یہ امن نہیں ہو سکتا پورے پاکستان میں جب تک موجودہ فوج کے کرپٹ جرنیل، فوج کی موجودہ اور برسوں سے نسل در نسل چلی آنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ان کے ہاتھوں بکنے والے، چلو اچھا ہے یار جو غدار بنے، کیونکہ مجھے گندے خون والے، حرام خون والے ساتھی نہیں چاہیے، نہ رہنما چاہیے نام نہاد۔ جو رہنما ہو وہ اصل خون کا ہو، اصل باپ کا ہو، اصل ماں کا ہو، اور گمنام کارکن بھی اصل ماں باپ کا ہو، وہ چاہیے مجھے، کل بھی، آج بھی اور مستقبل میں بھی۔ میں آزادی کی جدوجہد کر رہا ہوں اپنے گمنام ساتھیوں کے ساتھ۔ میں نہیں رہنا چاہتا اس ظالم و سفاک۔ آج میرے ہاتھ خالی ہیں، لیکن اللہ سنے گا کل میرے ہاتھ بھی خالی نہیں ہوں گے، یاد رکھو، نہ میرے ساتھیوں کے۔ اور تم جو سینے تان کے میری ماں بہن بیٹیوں کی بے حرمتی کرتے ہو، گھروں میں چھاپے مارتے ہو، ان کی گاڑیاں روک کر ان کے ساتھ بے حودگی کرتے ہو، بے شرمو، بے غیرتو، منحوس، نام نہاد کہ ہم پاکستان کے فوجی جوان ہیں، ہر گھڑی ہر لمحے تیار ہیں، یعنی وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم تیار ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کی حفاظت اور ملک کی سرحدوں کی اور ملک کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کل جو ٹی وی پروگرام سنے اس میں سنا کہ 70 سال سے اس فوج نے پاکستان کو بچایا۔ یہ سور کے نسل سے پیدا ہونے والے اینکر پرسن، پولیٹیکل اینالسٹ، اینکر پرسن، جرنلسٹ، رائٹرز، ان
کو یہ نہیں معلوم کہ پاکستان کی حفاظت کی، کیا خاک حفاظت کی؟ پاکستان توڑ دیا ان سور کے بچوں نے 71 میں ہتھیار ڈال دیے 93,000 نے، جو سینہ تان کے آج میری ماں بہن بیٹیوں اور معصوموں کو، میرے پارٹی کے کام کرنے والے رات دن ان کے اہل خانہ کو گرفتار کر رہے ہیں، غائب کیا ہوا ہے سینکڑوں کی. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اب کون دریائے فرات پر، نہر فرات پر معصوم پیاسے بچیوں کے لیے پانی لینے جا رہا ہے، پانی بھرنے جا رہا ہے کہ شاید، اور پھر کسی کا ہاتھ کٹتا ہے تو کسی کے سینے چھلنے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ معصوم 6 مہینے کے علی اصغر علیہ السلام جیسے کو پانی نہیں پینے دیتے، نیزے اور تیر مار کر شہید کر دیتے ہیں. ہم ان کے ماننے والے ہیں. کیوں؟ کہ وہ اولاد رسول ہیں، اور رسول اللہ کے سب سے بڑے نبی تھے، ہیں، تا قیامت رہیں گے. بہت بہت شکریہ ساتھیوں. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. دعا کرے اور 2 رکعت نماز نفل شکر ادا کرے کہ غداروں نے 23 اگست کو کہا کہ ہم نے علیحدگی اختیار کر لی، لا تعلقی اختیار کر لی، اور مہاجر قوم کو قتل کرنے والوں سے دوستی ہی نہیں کی، بلکہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ان کی غلامی قبول کر لی، انہیں اپنی ماں بہن بیٹیاں پیش کر کے اپنی جان بچا رہے ہیں. بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. نعرہ مہاجر جیے مہاجر، نعرہ مہاجر جیے مہاجر، نعرہ مہاجر جیے مہاجر. میری منزل آزادی آزادی آزادی. اور انشاءاللہ وہ ضرور ملے گی مہاجروں کو اور ہر مظلوم کو، یعنی بلوچوں کو بھی. جہاں تک سندھیوں کی بات ہے، جب تک سندھی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے وڈیرے جاگیرداروں سے آزادی حاصل نہیں کریں گے، ان کے حصار سے باہر نہیں نکلیں گے، بھٹو کے نام پر، بے نظیر بھٹو کے نام پر وہ مال بنا رہے ہیں، نام ان کا بیچ کر، ان کا لہو چاٹ کر، لیکن غریب سندھیوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے. اور غریب سندھی ہیں کہ وہ اس ظالم و سفاک پیپلز پارٹی کے پیچھے آج تک چل رہے ہیں. جب تک یہ نہیں آئیں گے تو پھر سندھی پہلے ہندوؤں کے غلام تھے، آج پھر وڈیرے جاگیرداروں کے غلام ہیں، کل بھی انہی کے غلام رہیں گے. انشاءاللہ ہم ایسے سندھ کے لوگوں جو بزدل ہیں، جو جاگیردار وڈیروں کے غلام بننے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے حق اور اپنی ماں بہن بیٹیوں کی بے حرمتی، ان کی عصمت دری ہو جانے کے بعد بھی خاموش رہتے ہیں، پھر بھی ان پیپلز پارٹی کے سندھی وڈیرے جاگیرداروں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے آزادی دی تو میرا جتنا بھی 26 پیرالل حلقہ ہوگا، جو میں پوری دنیا کو بتا چکا ہوں اور مستقل بتا رہا ہوں،
26 पैरेलल ऑफ सिन। वहां कोई वडेरा उसकी औलाद नहीं रहेगी। सिंधी गरीब मेहनत कश तो रह सकते हैं, लेकिन किसी सुअर के बच्चे वडेरे जागीरदार को, उसकी औलाद को, जो मेरी माँ बहन बेटियों को मौजूदा दौर में, मैंने वीडियो भी भेजी है, उन जो मुलाजमत करती हैं मेरी माँ बहनें बेटियां, उनके सिंधी अफसरान उन्हें ले जाकर उनकी असमतें लूट रहे हैं। बेटा सुन लो कान खोल के, जलीलो कमीन लोगों, तुम वडेरों को भी मैं माफ नहीं करूंगा। मैं मर गया तो मेरे बेटे वफादार साथी माफ नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के जागीरदार हुक्मरान, वडेरे हुक्मरान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और गद्दार, तुम्हें तो बच्चा बच्चा गुमनाम कारकुन हो या साबित कदम और सच्चा वफादार हो, वो तुम्हें जानता है, नाम से भी शक्लों से भी। तुम दुनिया के जिस खत्ते में भी जाओगे, वो वहां से निकालकर आजाद रियासत में महाजरों की उठा के ले आएंगे और कानून और आईन के मुताबिक वो तुम्हारा फैसला करेंगे इंशाअल्लाह। साथियों, अल्लाह पूरी मुहाजिर कौम पर अपना करम नाजिल फरमाए और इसको इस कड़े मुश्किल इम्तिहान से निकालकर आजाद करवा दे। आमीन सुम्मा आमीन। नारे महाजिर जिए महाजिर, नारे महाजिर जिए महाजिर, नारे महाजिर जिए महाजिर। खुदा हाफिज़।